السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھی بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 18 ذی الحجہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ فتح کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے تھے۔ اس کا شان نزول، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جب تشریف لا رہے تھے اور صلح حدیبیہ کے مقام پر جب آپ رکے تو اپنا سفیر بنا کر، اپنا نائب بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ والوں سے جب بات کرنے کے لیے پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام صلح حدیبیہ میں رکے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں دیری ہوئی مکہ سے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، ایک وعدہ لیا جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے یہ وعدہ لیا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو تمام در جوق صحابہ کرام، جوق در جوق صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جو کر رہے تھے، وعدہ جو لے رہے تھے، کر رہے تھے، قسم کھا رہے تھے
کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں اتارتا ہے، سورہ فتح میں ہے۔ آیتیں تو بڑی ہیں، لیکن میں چھوٹی سی ایک آیت آپ کے سامنے خطبے کے بعد جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بلا شبہ اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بدلہ لینے کے متعلق جب یہ بیعت کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اور جن جن صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی بیعت کی ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ جب تمام صحابہ کرام بیعت کر چکے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بائیں ہاتھ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا، جب یہ سنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر دوسرے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک ہونے لگا، ہم ان پر رشک کرنے لگے کہ عثمان کا ہاتھ ہمارے وجود سے اعلیٰ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے اندر آپس میں اتحاد، الفت و محبت دیکھیں، اور رشک کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک کرنے لگے، اور یہ کہتے تھے کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہمارے وجود سے، ہماری ذات سے بھی اعلیٰ تر ہو گیا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ سورہ فتح کی آیت کا یہ شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت و خصوصیت کتابوں میں یہ بھی آئی ہے، حدیثوں میں، کہ سب سے پہلے قرابت تو یہ ہے کہ 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے 5ویں پشت میں۔ دوسری قرابت یہ ہے کہ آپ کی نانی ام حکیم بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اور تیسری قرابت، تیسری نسبت یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ چنانچہ حسین جعفی محدث کہا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی انسان کے لیے نہ یہ شرف حاصل ہوا ہے، نہ ہوگا کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ سارے جہاں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نور والوں کے لقب سے ممتاز یعنی یاد کیا جاتا ہے۔ نزول وحی سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی صاحبزادی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حبشہ کو ہجرت فرمائی۔ پھر جب آپ حبشہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت بی بی رقیہ بیمار ہو گئی۔ جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے
تو حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری بہت شدید ہو چکی تھی، چنانچہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں شرکت فرمانے کی اجازت نہیں دی۔ ابھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس تشریف نہیں لائے تھے، حضرت بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا، اور جس وقت قاصد جنگ بدر کی فتح مبین کا مژدہ لے کر مدینہ آیا تو اس وقت حضرت بی بی رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا، لیکن باوجود کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، پھر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کا حصہ عطا فرمایا، اور شرکائے بدر یعنی بدر میں شرکت فرمانے کے ثواب و اجر کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بدر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جلد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرفراز کیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کی طرف اشارہ کر کے بہت ہی پیارے اشعار ارشاد فرمائے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ جب 9 ہجری میں حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا، بلکہ ابن عساکر نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ تو دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد الفت و محبت رکھا کرتے تھے، اور اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی ابتدائی اسلام میں ہی آپ حلقہ بغوش اسلام ہو گئے تھے، مگر آپ کے اسلام لانے کی خبر سنتے ہی آپ کا سارا خاندان بھڑک اٹھا، اور آپ کا چچا حکم بن ابی العاص تو اس قدر برہم اور غصہ ہوا کہ اس نے آپ کو ایک رسی سے جکڑ کر باندھ دیا اور کہنے لگا کہ اے عثمان، جب تک تم اسلام سے منہ نہ موڑو گے میں ہرگز تمہیں نہیں کھولوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو گے جب بھی میں اپنی آخری سانس تک ہرگز کبھی اس مقدس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حکم بن ابی العاص آپ کے اس عزم و استقلال کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور آپ کو رہا کر دیا۔ آپ کی ہجرت، آپ کا لقب صاحب الہجرتین بھی ہے کیونکہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی ہیں، ایک مرتبہ حبشہ گئے اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کو آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرات روایت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے روانہ ہو گئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوند کریم حضرت عثمان کی مدد فرمائے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ خدا کی راہ میں ہجرت فرمائی ہے۔ یہ تاریخ الخلفاء کتاب میں یہ روایت نقل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ آپ حافظ قرآن تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اس قدر ذوق و شوق تھا کہ دن رات قرآن پڑھنے میں مشغول رہتے تھے، اس لیے آپ پر علوم قرآنیہ کے خزانے برابر منکشف ہوتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 146 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں،
اور بہت سے جلیل القدر صحابہ اور تابعین روایت حدیث میں آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ بہت ہی سنجیدہ اور کم سخن بھی تھے، یہاں تک کہ بیعت خلافت کے بعد پہلی مرتبہ جب خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو الحمدللہ پڑھا اور خاموش ہو گئے، اور یہ کہہ کر ممبر پر سے اتر پڑے کہ لوگوں، تم جانتے ہی ہو اول گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ تمہیں خطبہ ضرور سناؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں چند آیات اور بکثرت حدیث وارد ہوئی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں تو ایسی ہیں جن میں چاروں خلفاؤں کے اسم گرامی موجود ہیں۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں کے نام مذکور ہیں، اور کچھ حدیثوں میں تنہا آپ ہی کا نامی اور اسم گرامی آیا ہے۔ چنانچہ انہی احادیث میں سے جن میں خصوصیت کے ساتھ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام لے کر سرکار نے مخاطب فرمایا ہے، وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوت میں داخل ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، میں ایسے آدمی سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیحین میں بخاری و مسلم میں یہ حدیث شریف آئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے تھے، اور لوگ اپنی وسعت اور طاقت کے لحاظ سے مالی امداد دینے کا اعلان کر رہے تھے کہ ناگہان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ مع پالان اور سارے ساز و سامان کے ساتھ جہاد کی تیاری کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کو ترغیب دینے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دینے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ مع ساز و سامان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے ممبر سے اترے کہ اگر آج سے عثمان کوئی نفل عبادت نہ کرے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیے تو آپ بار بار ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر آج سے عثمان کوئی بھی نفل عبادت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں کہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت کس طرح کی ہے، اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی خاطر کس طرح قربان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب کہ روما کا کنواں خرید کر انہوں نے تمام مسلمانوں پر وقف کر دیا، اور دوسری مرتبہ جب کہ انہوں نے جنگ تبوک کی تیاری میں سب سے زیادہ مال دیا۔ تاریخ الخلفاء میں یہ روایت نقل کی گئی ہیں۔ اسی طرح میدان حدیبیہ میں 1500 صحابہ کی جماعت میں سے مکہ مکرمہ جا کر کفار قریش سے گفتگو کرنے کے لیے نگاہ نبوت نے آپ ہی کو منتخب کیا۔ چنانچہ آپ جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ کی انتہائی دشمنی کے باوجود کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کے ساتھ کوئی گستاخی یا بے ادبی کرتا، بلکہ کفار قریش نے آپ سے یہ کہا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ ادا کریں، مگر ہم آپ کے نبی کو ہرگز کعبے کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت جواب سنیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے
اے اہل مکہ، بھلا میری یہ مجال ہے کہ میں بغیر محبوب خدا کو ساتھ لیے خدا کے گھر کا طواف کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بغیر محبوب خدا کو لے کر خدا کے گھر کا طواف کروں۔ تو لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، وہیں سے واپس لوٹ کر چلے آئے۔ اسی طرح آپ کی فضیلت کے باب میں حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریبی فتنے کا ذکر فرما رہے تھے، اتنے میں ایک شخص سر پر کپڑا ڈالے ہوئے گزرا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا۔ کعب بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا، اور جب ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہی اس دن ہدایت پر ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہی اس دن ہدایت پر ہوں گے۔ ترمذی و ابن ماجہ کی یہ حدیث حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے کے دور میں اس وقت ہدایت پر ہوں گے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ آپ کی شہادت کے واقعے کی طرف حضرات میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ کی شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا انتہائی دردناک حادثہ ہے، اسی لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر طور پر یہ واقعہ بھی آپ کو سنا دوں، بغور سنیں۔ حضرات، آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ 12 برس تک تخت خلافت کو سرفراز فرماتے رہے۔ شروع کے 6 برسوں میں تو کسی ایک فرد کو بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ قریش میں تو آپ حضرت فاروق اعظم سے بھی زیادہ محبوب و مقبول تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ذرا سختی کے ساتھ تھا، اور آپ بہت ہی نرم خوار اور حلیم تھے۔ مگر 6 برسوں کے بعد آپ کے بعض گورنروں اور حاکموں کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے آپ کی مقبولیت اور نیک نامی کو داغ لگنے لگا، چنانچہ کچھ لوگ آپ سے قبیدہ خاطر رہنے لگے۔ اسی دوران میں حضرت عبداللہ بن ابی سرح کو آپ نے مصر کا گورنر مقرر فرما دیا۔ اس نے وہاں ایسی حرکتیں کی کہ اہل مصر عام طور پر اس کی شکایتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس کی شکایت کرنے کے لیے دربار خلافت میں بھی حاضر ہوئے، اور امیر المؤمنین نے عبداللہ بن ابی سرح کو ڈانٹ و ملامت کر کے آپ کو فرمان بھیجا۔ عبداللہ بن ابی سرح کو ڈانٹا اور فرمان بھیجا، مگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، بلکہ اس ظالم نے شکایت پہنچانے والے مصریوں کو قتل کروا دیا۔ اس سے اہل مصر میں عام ہیچان پیدا ہو گیا، اور 700 آدمیوں کا ایک جتھ مصر سے مدینہ منورہ آیا اور اکابر صحابہ سے اپنا دکھ درد بیان کرنے لگا۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت بی بی عائشہ وغیرہ ذمہ دار صحابہ کرام نے امیر المؤمنین سے گفتگو کر کے انہیں مصر کے لیے دوسرا گورنر مقرر کرنے پر آمادہ کر لیا، بلکہ امیر المؤمنین نے یہاں تک فرما دیا کہ اہل مصر خود ہی کسی کو گورنر منتخب کر لیں، میں عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کر کے ان کے چنے ہوئے گورنر کا تقرر کر دوں گا۔ چنانچہ مصریوں نے حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محمد بن ابی بکر کو منتخب کر لیا، اور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گورنری کا پروانہ اور عبداللہ بن ابی سرح کی معزولی کا حکم نامہ بھی تحریر فرما دیا، اور محمد بن ابی بکر 700 مصریوں اور کچھ انصار و مہاجرین کے ہمراہ مصر کو روانہ ہو گئے۔ لیکن محمد بن ابی بکر کا قافلہ ابھی تیسری ہی منزل پر تھا کہ ایک حبشی غلام اپنی اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے بڑی تیزی سے جاتے ہوئے نظر پڑا۔ قافلوں والوں کو اس پر شک ہوا، چنانچہ لوگوں نے اس کو پکڑ کر تلاشی لی تو اس کی سوکھی مشت میں سے ایک خط نکلا جو امیر المؤمنین
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن ابی سرح کے نام تھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ جس وقت محمد بن ابی بکر اور فلاں فلاں شخص تمہارے پاس پہنچے تم فوراً ان سبھی کو قتل کر دینا، اور تا حکم ثانی تم اپنے عہدے پر برقرار رہنا۔ اس خط کو پڑھ کر پورا قافلہ دنگ رہ گیا، اور سب لوگ مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے، اور حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ اکابر صحابہ کو جمع کیا اور یہ خط دکھایا۔ خط پڑھ کر سب لوگ غصے میں بھر گئے، اور انصار و مہاجرین تو اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر مصریوں نے امیر المؤمنین کا مکان کا محاصرہ کیا، اور محمد بن ابی بکر کی ہمدردی میں ان کے پورے قبیلے بنو تیم نے بھی چڑھائی کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اکابر صحابہ کرام کے ساتھ وہ خط، غلام اور اونٹنی لے کر بارگاہ خلافت میں تشریف لائے، اور امیر المؤمنین سے دریافت کیا کہ یہ غلام آپ کا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ پھر اونٹنی کو سامنے پیش کر کے پوچھا کہ یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ اونٹنی بھی میری ہے۔ پھر حضرت علی نے خط پیش کر کے دریافت فرمایا کہ کیا یہ خط آپ ہی کا ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خط نہ میں نے لکھا ہے اور نہ کسی کو اس کے لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم ہے۔ پھر خط پر جو مہر لگی تھی اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو یہ مہر کس کی ہے؟ تو امیر المؤمنین نے کہا، مہر دیکھ کر فرمایا ہاں یہ مہر میری ہی ہے۔ امیر المؤمنین کا بیان سن کر حضرت علی نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے، غلام آپ کا، اونٹنی آپ کی، مہر آپ کی، مگر آپ کو کچھ معلوم، اس کے خط کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ امیر المؤمنین نے پھر قسم کھا کر فرمایا واللہ نہ میں نے اس خط کو لکھا، نہ کسی کو لکھوانے کا حکم دیا، نہ اس کے متعلق میں کچھ جانتا ہوں، نہ میں نے اس غلام کو مصر کی طرف بھیجا۔ امیر المؤمنین کے حلف کو سن کر ہر چھوٹے بڑے کو پورا یقین ہو گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اس جرم سے پاک ہے، یعنی وہ بے گناہ ہیں، اور ہر شخص کو اس بات کا یقین ہو گیا یہ ساری شرارت، یہ جس نے غلام کو بھیجا، حضرت عثمان کے اونٹنی کو بھیجا، جو خط لکھا، جو خط پر جو مہر تھی، یہ ساری کی ساری شرارت مروان کی ہے جو امیر المؤمنین کا منشی تھا۔ اس کے پاس امیر المؤمنین کی مہر رہتی تھی، اور اسی نے یہ خط حضرت امیر المؤمنین کی طرف سے لکھ کر اس پر امیر المؤمنین کی مہر لگا دی تھی۔ چنانچہ ہر شخص یہ مطالبہ کرنے لگا چونکہ مروان ہی اس جرم کا مرتکب ہے، اس لیے آپ مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اگر امیر المؤمنین مروان کو مصریوں کے حوالے کر دیتے تو سارا فتنہ دفع ہو جاتا اور ایک بچہ بھی امیر المؤمنین کے خلاف نہیں ہوتا، مگر امیر المؤمنین حضرت عثمان نے یہ سوچا مروان خاندان بنو امیہ کا آدمی ہے اور اکثر گورنران خاندان بنو امیہ کے ہی ہیں، اگر مروان کو میں نے ان کے حوالے کر دیا تو یقیناً یہ لوگ اس کو قتل کر ڈالیں گے، پھر پورا خاندان بنو امیہ انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائے گا اور مسلمانوں میں یہ بہت بڑی خانہ جنگی اور خون ریزی پھیل جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو ان کے سپرد کرنے میں کچھ دیری کی، پسو و پیش کی۔ اس پر اہل مصر اس قدر غصہ ہوئے، برہم ہوئے کہ ان لوگوں نے پوری طرح امیر المؤمنین کے مکان کا محاصرہ کیا، گھیر لیا، یہاں تک کہ پانی کا اندر جانا بھی بند کر دیا۔ ایک دن جب حضرت امیر المؤمنین پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو آپ نے مکان کے اوپر سے جھانک کر فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ کہہ دے کہ وہ ہم پیاسوں کو پانی پلا دیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ نے میٹھے پانی کی چند مشقیں بھیج دی، مگر یہ پانی بھی اتنی مشکل سے اندر جا پایا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے چند غلام باغیوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں صاحبزادوں
حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تم دونوں ننگی تلواریں لیے امیر المؤمنین کے دروازے پر کھڑے رہو اور ہرگز کسی کو اندر داخل ہونے نہ دو۔ اسی طرح حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور دوسرے چند صحابہ کرام نے بھی اپنے لڑکوں کو آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ یہ تمام معاملات دیکھ کر اور لوگوں کا غصہ دیکھ کر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کرنا دیکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ کا مشورہ، اس نے یہ مشورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اس موقع پر آپ کو 3 رائے میں دیتا ہوں۔ اے حضرت عثمان، میں آپ کو 3 رائے دیتا ہوں، ان میں سے جس کو آپ چاہیں قبول فرما لیں۔ اول یہ کہ آپ نکل کر ان باغیوں سے جنگ فرمائیں۔ آپ خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ برحق ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ بالکل بے قصور ہیں، آپ اور خدا کے فضل سے تمام دنیا اسلام آپ کی حمایتی ہے۔ یا دوسری میری رائے یہ ہے کہ آپ خفیہ دروازے سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں حرم کعبہ کی وجہ سے کوئی آپ سے تعرض نہیں کرے گا۔ یا پھر میری تیسری یہ مشورہ یہ مانیں کہ آپ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے بہترین معین و مددگار ہوں گے۔ امیر المؤمنین نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا مشورہ سن کر فرمایا، میں باہر نکل کر ہرگز کبھی ان لوگوں سے جنگ نہیں کروں گا۔ کیا مجھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ برحق ہو کر مسلمانوں کا خون بہاؤں؟ نہ میں مکہ مکرمہ جا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قریش کا ایک آدمی حرم کعبہ میں فتنہ و فساد کرائے گا تو اس پر تمام دنیا کا آدھا عذاب ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں اس وعید شدید کا مستحق نہیں بننا چاہتا۔ باقی رہا ملک شام چلے جانا، تو میں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنی ہجرت گاہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ کتابوں میں آیا ہے، روایتوں میں، کہ بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا، 40 دن تک آپ کا محاصرہ کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام محاصرہ میں باغیوں سے خطاب فرمایا، اپنے فضائل اور اپنی اسلامی خدمات سنا کر اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کیا، اور ایک مرتبہ تقریر بھی فرمائی کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ بجز 3 حالتوں کے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہو سکتا، یا تو وہ قاتل ہو تو قصاص میں اس کا خون بہایا جائے، یا وہ مرتد ہو کہ اسلام سے پھر جانے کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے، یا شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا سنگسار کر کے اس کو مار دیا جائے۔ اور میں نے خدا کی قسم کبھی نہ کسی مسلمان کا خون کیا، نہ مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے زمانہ جاہلیت یا اسلام میں بھی کبھی زنا کیا ہے۔ پھر بھلا تم لوگوں کے لیے میرا خون کس طرح حلال ہو سکتا ہے؟ باغیوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب ہو کر یہ جملے ارشاد فرمائے، مگر مصری باغی آپ کے فضائل اور آپ کی بے گناہی کا اقرار کرنے کے باوجود اپنی ضد پر اڑے رہے اور محاصرہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرات، 40 دنوں تک یہ محاصرہ قائم رہا، یہاں تک کہ ایک دن محمد بن ابو بکر 2 باغیوں کے ساتھ لے کر چپکے سے ایک دوسرے مکان میں داخل ہوئے، اور وہاں سے چھت پھاند کر یہ لوگ امیر المؤمنین کے مکان میں داخل ہو گئے، اور محمد بن ابو بکر نے غصے میں بھرے ہوئے امیر المؤمنین کی داڑھی پکڑ لی۔ اس وقت امیر المؤمنین کے پاس صرف ان کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی نائلہ بیٹھی ہوئی تھی، باقی لوگ مکان کے کوٹھے پر تھے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اے محمد بن ابو بکر، کیا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر تیرے باپ حضرت ابو بکر صدیق تجھ کو میرے ساتھ ایسے گستاخی کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ یہ سنتے ہی محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے شرم سے پسینہ ہو کر وہاں سے چلے گئے، اور وہ امیر المؤمنین کی ریش مبارک چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اتنے میں وہ دونوں بد نصیب باغی آئے، اور انہوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ
امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ چیختے چلانے لگی، مگر چونکہ مکان کے باہر باغیوں کا نے شور مچا رکھا تھا اس لیے آپ کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ آخر بی بی نائلہ نے کوٹھے پر چڑھ کر لوگوں کو بتایا کہ امیر المؤمنین شہید کر دیے گئے ہیں۔ کوٹھے کے اوپر سے لوگ دوڑے ہوئے آئے تو دیکھا کہ واقعی حضرت امیر المؤمنین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں اور قاتل فرار ہو چکے ہیں۔ تاریخ خلفاء کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بوقت شہادت آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے، چنانچہ آپ شہید ہوئے تو خون کے چند قطرات فَسْيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت پر پڑھے۔ حضرت بی بی نائلہ نے جب تلوار کے وار کو روکنا چاہا تو اپنے ہاتھوں سے روکنا چاہا تو آپ کی انگلیاں بھی کٹ گئی۔ ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اہل مصر میں سے حمار نامی ایک شخص تھا جس کی آنکھیں نیلی اور سرخ تھی، اور دوسرے مورخین نے بیان کیا ہے کہ آپ کے قاتل کا نام اسود تجیبی، یہ نام جو مصری تھا، واللہ عالم بالصواب۔ جس وقت اکابر صحابہ کرام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو شدت غم میں سب کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے جو اپنے فرزندوں کو وہاں پر پہرے داری کے لیے رکایا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ قاتل دوسرے مکان کی چھت سے پھاند کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت وسط ایام تشریق ماہ ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوئی، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ بوقت شہادت آپ کی عمر شریف 82 سال کی تھی۔ آپ کے جنازے کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور انہوں نے ہی آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا، اور یہی آپ کی وصیت بھی تھی۔ حضرات، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جانا کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ اس ساحِ عظیم کی خبر پھیلتے ہی عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچ گیا، اور تمام صوبوں کے گورنر خصوصاً بنو امیہ رنج و غم اور غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، اور دنیا اسلام کا پرسکون ماحول غارت ہو کر ہر طرف شورش کا دورہ اور جدال و قتال کا بازار گرم ہو گیا، جس سے اتحاد اسلامی کی دیواریں پاش ہو گئی، اور عظمت اسلام کو وہ نقصان عظیم پہنچا کہ قیامت تک بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ 40 دن آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا تھا، آپ کی فضیلت بھی بہت بڑی تھی۔ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، بدری صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ہی کے متعلق، فضیلت کے متعلق ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ مدینہ منورہ میں قحط سالی پڑ گئی اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں پر گندم لے کر آئے، اور مدینہ میں جب پہنچے تو تاجر لوگ آپ سے بات کرنے لگے کہ آپ یہ گندم کتنے میں ہمیں بیچتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کرنے کے بعد لوگ اپنے دام بڑھانے لگے کہ آپ اتنے گنا میں ہمیں آپ کو بیچیں، 10 گنا میں بیچیں، 15 گنا میں بیچیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسے 70 گنا زائد بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سن کر بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو اتنے گنا منافع آپ کو کون دے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں قحط سالی تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اونٹوں پر کئی سینکڑوں میں اونٹ تھے، اونٹوں پر جو گندم تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مفت ہی
غریبوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ ایک کے بدلے 70 گنا جو دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو یہ مال لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں اس کا بدلہ، اس کا نفع اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا سے زائد مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ تو سخی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قحط سالی تھی، اس وقت ہر تاجر، ہر بزنس مین کمانے کی سوچ رہا تھا، منافع کمانے کی سوچ رہا تھا، اپنے مال کو بیچ کر فائدہ حاصل کرنے کی سوچ رہا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافع کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ان کے پاس اونٹوں کی پینٹوں پر جتنا بھی گندم لگا ہوا تھا، گندم تھا، وہ تمام کا تمام مفت میں لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے اپنے گھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جب تشریف لے کر چلنے لگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قدم مبارک کو حضرت عثمان غنی گنتے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم کاشانہ نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پڑے، اتنے قدموں کی گنتی کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام آزاد کیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ایسا کوئی سخی ہمیں دنیا میں دکھائی نہیں دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم مبارک پڑے ہیں اتنے قدم مبارک کی برکت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اتنے غلاموں کو آزاد کیا۔ اس وقت اس زمانے میں غلام آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، غلام خریدنا، غلام بیچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت ہی مہنگے قسم کا سودا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی دولت عطا فرمائی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دین کے لیے نچھاور کرنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے مال، اپنی جان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ پیش کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، صحابہ کرام کی نگاہ میں اتنا بڑا ہے۔ اتنی معتبر شخصیت ہونے کے باوجود، اتنا سخی دل انسان ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو جو بھی حق کے راستے پر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ آج ہم بھی اور آپ بھی زندگی گزارتے ہیں، عیش و آرام عشرت کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن ہم پر آزمائشیں نہیں ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان پر ضرور آزمائشیں اترتی ہے۔ دوسری چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ لینے کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال عطا کرے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ جب بھی آپ 18 ذی الحجہ کے دن کو پائیں تو ضرور ایصال ثواب کی غرض سے خراج عقیدت کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ کریں اور ایصال ثواب کریں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کریں اور ان کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسی حیا کرنے کی، شرم و حیا کرنے کی اور سخاوت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی شخصیت دنیا میں نہیں آئے گی دوبارہ۔ یہ ایسی شخصیت تھی جن کے ترانے قرآن کریم فرقان حمید میں ہیں، جن کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، بیعت رضوان جن کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید میں لی گئی، جن کے متعلق احادیث کریمہ میں بے شمار فضائل اترے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایسی شخصیت سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں الفت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی خیرات نصیب عطا فرمائے۔ بولنے چالنے میں، سننے میں
سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی کمی بیشی کوتاہی خمی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ خدمت دین کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور خدمت دین میں، دین کی خدمت میں جتنی بھی آزمائشیں اترتی ہیں ان تمام آزمائشوں پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔